بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں مومنہ۔ ویورز، آج میں آپ کے ساتھ جنت کے دریا کا واقعہ شیئر کروں گی۔ دریائے نیل مصر کا دریا ہے، لیکن اس کا تعلق جنت سے ہے۔ یہ دنیا میں موجود ہے لیکن جنت کے دریا سے جا ملتا ہے۔ ویورز، اس دریا کے ساتھ ایک بڑا خوبصورت واقعہ جڑا ہوا ہے کہ اس کا پانی رک گیا تھا اور وہ چلتا نہیں تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا کہ اس کا پانی جاری ہو گیا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ پانی اب کبھی ختم نہیں ہوگا اور یہ دریا قیامت تک چلتا رہے گا۔ پورا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، ضرور واچ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ویڈیوز آسانی سے آپ تک پہنچتی رہیں۔ ویورز، دریائے نیل اپنی شیرینی، لطافت، زود ہضمی، خوشگواری، زرخیزی اور طوالت میں ایک مثال آپ ہے، اور اس کا سرچشمہ سفید پہاڑ ہے جس کو الجبال القمر کہا جاتا ہے۔ ویورز، اس کے ارد گرد 10 نالے اکٹھے ہوتے ہیں، پھر یہ سمندر میں جا گرتے ہیں، پھر وہاں سے 6 نہریں نکلتی ہیں اور یہ سب ایک بحیرہ میں جا گرتی ہیں۔ بعد ازاں ان میں سے دریائے نیل نکلتا ہے، سوڈان کے شہروں نوبا اور مکلا سے ہوتا ہوا سوڈان پہنچ جاتا ہے، پھر مصر کے علاقے میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس میں سوڈان کی بارشوں کا پانی اور زرخیز مٹی شامل ہوتی ہے جو مصر کی چٹیل اراضی میں زرخیزی کا باعث بنتی ہے اور وہاں کی ضروریات زندگی میں اضافہ کرتی ہے۔ ویور، سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم چلا دیتے ہیں پانی کو ایک چٹیل زمین کی طرف، پھر ہم نکالتے ہیں ہم اس میں سے کھیتی، جو کھاتے ہیں اس میں سے ان کے چپائے اور وہ خود بھی۔ ویور، اس دریا کے سرچشمہ انتہائی دور دراز مسافت ہے، یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو دریا ہے وہ بہت لمبا ہے اور اس میں کائی اور کیچڑ نہیں ہوتا۔ اس میں جو پتھر اور کنکر ہیں وہ بھی سبز رنگ کے نہیں ہوتے، یعنی کہ وہ صاف و شفاف ہوتے ہیں، اور اس کی تہہ میں مٹی نہیں ہوتی، صاف و شفاف ریت ہوتی ہے۔ اتنا صاف و شفاف اور صحت مند ہے کہ وہاں کے جو لوگ ارد گرد جو بستے ہیں، وہاں پر لوگ جو اس کا پانی پیتے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت اور پیارے لوگ ہیں۔ جنت کا پانی پی رہے ہیں وہ لوگ، تو ظاہری بات ہے وہ لوگ صحت مند اور خوبصورت ہیں۔ ویورز، کہا جاتا ہے کہ عمرو بن عاص نے مصر کو فتح کر لیا تو مصری لوگ ماہ بونا میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ دریائے نیل کا ایک قدیم دستور ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیا ہے اس کا دستور؟ کہنے لگے کہ یہ ماہ بونا میں یہ دریا بند ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، اس کا پانی خشک ہو جاتا ہے۔ تو عمرو بن عاص نے پوچھا پھر کیا کرتے ہو؟ کہتے کہ پھر ہم لوگ ایک خوبصورت دوشیزہ لیتے ہیں، جو ہمارے علاقے کی خوبصورت دوشیزہ ہوتی ہے، لڑکی ہوتی ہے خوبصورت، اس کو اس کے ماں باپ کی رضامندی سے اسے خوبصورت کپڑے پہنا کے تیار کرتے ہیں، اس کو زیورات پہناتے ہیں اور پھر اس کو دریا کی نظر کر دیتے ہیں، اس کو دریا میں پھینک دیتے ہیں، تو پھر دریا چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ عمرو بن عاص نے کہا کہ یہ کیا فضول بات ہے، تم لوگ ایک لڑکی کو قربان کر دیتے ہو دریا کو چلانے کے لیے، تو یہ دریا تو اللہ کے حکم سے چلتے ہیں، تو پھر یہ تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہتے یہ تو ہر سال ہم کرتے ہیں، ورنہ دریا بند ہو جاتا، وہ چلتا ہی نہیں ہے۔ تو عمرو بن عاص نے کہا کہ یہ نہیں اب ہوگا، اسلام میں ایسا کچھ جائز ہی نہیں ہے، تو یہ نہیں ہونا۔ اب ان لوگوں نے یہ کام نہ کیا تو دریا کا پانی رک گیا، بند ہو گیا۔ 1 مہینہ دیکھ، 2 مہینے دیکھ، جب لوگوں نے دیکھا کہ پانی تو چل ہی نہیں رہا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو یہاں قحط سالی کا خدشہ ہو جائے گا، کیونکہ پانی تو ہے ہی نہیں، پینے کے پانی کے لیے بھی پرابلم ہو رہی تھی ان لوگوں کو۔ تو وہاں سے لوگوں نے دور دراز علاقوں میں جانا شروع کر دیا کہ یہاں پر تو اب یہ دریا تو چلنا ہی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر بن عاص نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو معاملہ خراب ہے، تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا ذکر کیا کہ ایسے اس طرح سے لوگ کرتے ہیں اور پھر پانی چلتا ہے، تو اب دریا بند ہے، اس کا تو پانی چل ہی نہیں رہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمرو بن عاص تو نے بالکل ٹھیک کیا، اسی طرح کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ہم لوگ تو کبھی بھی نہیں کسی لڑکی کی قربانی دیں گے دریا کے لیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں ایک تمہیں خط دیتا ہوں، جا کے یہ خط اس میں پھینک دینا اور پھر تیزی سے باہر نکل جانا، دریا سے باہر نکل جانا۔ انہوں نے پھر ایک خط دیا، تو جب وہ کھول کے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا، اما بعد اے نیل، اگر تو بذات خود چلتا ہے تو مت چل، اگر اللہ وحدہ لا شریک کے حکم سے چلتا ہے تو میرا اللہ سے سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے رواں دواں کر دے۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ وہ جس آدمی نے جا کے دریا میں رکا پھینکا اور وہ تیزی سے بھاگتا ہوا دریا سے باہر نکل گیا، اور اس کے نکلتے ہی دریا لب پانی سے بھر گیا، چھلکتا ہوا پانی رواں دواں ہو گیا۔ اور اب کہا جاتا ہے کہ یہ پانی جو ہے اس کا کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دریائے نیل جو ہے
یہ قیامت تک چلتا رہے گا، اس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے حکم سے چلتا تھا تو اب چل رہا ہے، رواں دواں ہے۔ اور یہ دریا جو ہے نا وہ جنت سے جا ملتا ہے، اور وہاں کے لوگ خوش نصیب ہیں جو جنت کا پانی دنیا میں پی رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ویور، یہ چھوٹا سا واقعہ تھا جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔